आदाब दोस्तों, मैं हूं आगदीम सहर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पे यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस पर मैंने वीलॉग भी किया था और एक असीराने कफ़स का जो है वो ख़त भी सोशल मीडिया पर और पहुंचा, जिस पर बात की मुख्तलिफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कायदीन ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो सबसे अहम एक इशू डिस्कस हो रहा है वो है 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी रैलियों का। दो इसमें बातें ज़्यादा सामने आ रही हैं। एक तो रवैया ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हैं। दिली तौर पर बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, मगर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल आती है, सड़कों पर निकलना होता है, इमरान खान की रिहाई के लिए अडयाला के बाहर इकट्ठे होना होता है, तो पार्टी वर्कर्स तो दूर की बात है, पार्टी कायदीन भी गायब हो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो केस लगते हैं, तो उन केसेस के अंदर चंद मीडिया कोर्ट रिपोर्टर्स के अलावा, चंद वकीलों के अलावा कोई वहाँ मौजूद नहीं होता। इसका शिकवा जो है वो अलीमा खान ने भी और बाकी लोगों ने भी किया, और कई मुख्तलिफ सहाफ़ी भी कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मखसूस नशिस्तों का केस था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम वो दिन था, मगर उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर या अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की जो तादाद है वो शायद 1 या 2 होगी, मुश्किल। वो भी वो लोग थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी तौर पर कुछ है या केस से कोई था, वो इकट्ठे हुए। यही सूरत हाल है एक सलमान कमराजा की कॉल का मैंने कल भी जिक्र किया कि वो वायरल हुई, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कायदीन के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो बाहर नहीं निकल रहे। मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अपनी पार्टी वर्कर्स को या अपनी पार्टी को मजबूत नहीं किया। पार्टी के अंदर की जो जंग थी, जो अंदर का इंतशार था, जो आपस की लड़ाई झगड़े थे, जो अंदरूनी कशमकश थी, वो पार्टी के वर्कर्स तक भी पहुंच गई। अब सूरत हाल ये है कि एक शहर के अंदर अगर एक पार्टी का कायद ये कहता है, तहरीक इंसाफ का एक कायद ये कहता है कि प्रोटेस्ट पे जाना है, दूसरा कहता नहीं ऐसे करना है। कई शहरों के अंदर इस तरह की सूरत हाल का सामना रहा। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर का जो अपना रवैया है, इस रवैये से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग दूर हो गए। इस तरह कल मैंने जिक्र बड़ी तफसील से कर दिया कि जुनैद अकबर और बैरिस्टर सैफ की लफ्जी गोलाबारी भी जारी रही इजलास के दौरान, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और सलमान कमराजा या उमर अयूब, ये आपस में भी इनके क्लैश चल रहे हैं। और क्लैश की वजूहात क्या है कि आज केपीके के अंदर जब आज के पास आज़ाद और तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं सुन्नी, वो 92 पे आ गई हुई हैं और मुकाबले में 53 नशिस्तें हैं। तो जो आज बहस चल रही है कि केपीके के अंदर तहरीक अदम एतमाद आ रही है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने गो के कह दिया कि मैं अदम एतमाद को सपोर्ट नहीं करूँगा। तो अगर अदम एतमाद आती है, वहाँ गवर्नर राज लग जाता है, तो फिर जो केपीके की सूरत हाल है वो क्या है। तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपने रवैये की वजह से, ठीक है आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, पंजाब असम्बली में भी 26 अरकान की जो है वो रुकनीत मुअत्तल, और फिर उसके बाद रेफरेंस, आज स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो खुद इलेक्शन कमीशन पेश हुए और जाकर उन्होंने रेफरेंस दायर किया। तो एक तरफ पंजाब असम्बली के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाहर अलग से अपनी असम्बली लगा के बैठी है। केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं वो असम्बली तक पहुंची हुई हैं, और कुछ लोग अली अमीन गंडापुर से मुतमईन हैं, कुछ मुतमईन नहीं हैं। तो एक तरफ ये सूरत हाल चल रही है। फिर दरमियान में इमरान खान साहब हैं, अलीमा खान है, उसकी बहनें मिलने जाती हैं, वो कहती है इमरान खान को आप लोग माइनस कर रहे हैं, तो एक अलग से बहस चल रही है। फिर मखसूस नशिस्तों का केस है जिसमें तहरीक इंसाफ को झंडी करवा दी गई है। बेशक ये केस जो है, मैं इस पर पूरा यकीन रखता हूँ कि ये एक ऐसा केस था जिससे अदलिया का वक़ार शदीद मजरूह हुआ है। बिल्कुल ऐसे जैसे काजी फायज ईसा ने एक जो है वो स्याह तरीन दिन के अंदर एक ऐसा फैसला दिया, जिस फैसले ने काजी फायज ईसा का जो कोई मोरल कोई 5-7% बचा था उसको भी ज़मीन बोझ कर दिया। तो बल्ले के निशान के बाद फिर इलेक्शन कमीशन का किरदार, और फिर अब सूरत हाल मखसूस नशिस्तों वाला मामला आ गया। तो मैं आज एक तो ये दो मैं आज मौजू पे बात करना चाह रहा था। एक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत अफसोसनाक हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो मखसूस नशिस्तें दी गई उसके बाद जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी है,
اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے، اور کہاں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ مینڈیٹ لے رہی ہے، اور وہاں کس طرح کے معاملات جو ہے وہ سننے میں مل رہے ہیں۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں آج مجھے آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ تو اب ہم چلتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کیا صورتحال جو ہے وہ ہمیں اب سامنے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 336 نشستیں ہیں، 333 کا فیصلہ ہوا ہے، 3 ابھی باقی ہیں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 123 پڑی ہیں، پیپل پارٹی کے پاس 74 ہیں، ایم کیو ایم کے پاس 22 ہیں، کاف لیگ 5 ہے، آئی پی پی 4 ہے، مسلم لیگ ضیاء کے پاس 1 ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس 1 ہے، نیشنل پارٹی کے پاس 1 ہے، اور اس کے علاوہ آزاد جو ہیں حکومتی سائیڈ کے ان کے پاس 4 ہیں۔ ٹوٹل جو اراکین ہیں وہ 235 ہیں۔ میرے خیال سے 224 درکار ہوتے ہیں 2/3 کے لیے، 235 ان کے پاس جو ہے وہ ارکان ہیں۔ اسی طرح اپوزیشن کے اندر سنی اتحاد کونسل جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ 80 ہے، آزاد 5 ہیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان 10 ہے، تو بی این پی 1 ہے، مجلس وحدت المسلمین 1 ہے، پختونخوا ملی پارٹی کی 1 ہے، یعنی ٹوٹل کل اراکین 95 ہیں جو اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے 80 شامل کر کے۔ یہ قومی اسمبلی کی صورتحال ہے۔ اچھا، اس کے بعد پنجاب کے اندر بھی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں حکومت نون لیگ کے پاس 229 ہیں، پیپل پارٹی کے پاس 16 ہیں، کاف لیگ 11 ہے، آئی پی پی 7 ہے، مسلم لیگ ضیاء 1 ہے، اور حکومتی اتحاد 264 کا ہے۔ اور اپوزیشن میں تحریک انصاف کے پاس 76 ہیں، آزاد 27 ہیں، ٹی ایل پی 1 ہے، ایم ڈبلیو ایم 1 ہے، اپوزیشن اتحاد 105 کا ہے، یعنی یہاں پر جو ہے وہ آدھا فرق ہے۔ اس میں 1 نشست پر ضمنی انتخابات اور 1 نشست پر حلف ہونا بھی باقی ہے۔ تو ٹوٹل پنجاب اسمبلی میں 371 سیٹیں ہیں اور 369 کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ کے پی کی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جناب پارٹی پوزیشن کے پاس حکومت کے پاس 92 یعنی 92 آزاد امیدوار ہیں، اور کل حکومتی ارکان 92 ہیں، 92۔ اب اپوزیشن میں 20 جمعیت علماء اسلام ہے، نون لیگ 14 ہے، پیپل پارٹی 12 ہے، پی ٹی آئی پی یعنی پرویز کھٹک والی 3 ہے، عوامی نیشنل پارٹی 3 ہے، آزاد 1 ہے، یعنی 53 ان کے پاس ٹوٹل اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ کے اندر حکومتی اراکین پیپل پارٹی کے پاس 118 جو ہے وہ ہے، تو سندھ کے اندر 168 ٹوٹل سیٹیں ہیں، 168 ہے، 164 کا فیصلہ ہوا ہے، 4 کا بھی حلف ہونا ہے، تو 118 پیپل پارٹی کے پاس ہے، 1000 ان کی حکومت ہے۔ اور اپوزیشن میں 37 ایم کیو ایم میں، آزاد 8 ہے، جماعت اسلامی 1 ہے، 46 جو ہیں وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سندھ کا ہو گیا، پنجاب کا بھی، کے پی کی کا بھی، قومی اسمبلی کا بھی۔ یہ 4 میں آپ کو فی الحال بنیادی طور پہ بتا رہا ہوں جو میرے پاس ابھی اس وقت ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ نشستیں جو ہیں یہ فی الحال ہوئی ہیں۔ اب اس میں وہ پارٹیز بھی ہیں جن کے پاس اپنی مشکل سے 1 یا 2 سیٹیں ہیں، مخصوص نشستیں ڈال کے، اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مخصوص نشستیں صرف اور صرف قومی پیسے کا ضیاع ہے۔ یہ خواتین کی مخصوص نشستیں صرف اور صرف من پسند، پسندیدہ رشتہ دار، عزیز و اقارب خواتین کو نوازنے کا ایک ٹول ہے جو سیاسی جماعتوں کے پاس ہے، اور یہ سراسر اربوں روپے کا ٹیکہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مخصوص نشستیں وہ لوگ ہیں جو بالکل عوام کے نمائندے نہیں ہوتے، زبردستی مسلط ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیاں اپنی پسندیدہ خواتین کو ساتھ ملا کر جن سے انہیں مفاد ہوتا ہے ان کو حکومت میں بٹھا دیتے ہیں، اور ان کو پیسے کا ضیاع ان پر کراتے ہیں، ان کو مراحت ملتی ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ووٹ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ۔ بالکل جو یہ ہے مخصوص نشستیں، ان کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے غریب ملک کے اندر۔ اربوں روپے کی مخصوص نشستوں کا کوٹا ہے جو جاتا ہے ان خواتین کو جن کا کوئی ٹکے کا کردار نہیں ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر۔ اور پھر جن کو ملی، ویسے تو جو پہلے حکومت ہے وہ بھی کوئی ووٹوں سے نہیں آئی، لیکن مخصوص نشستوں کی بنیاد پر جن خواتین کو، مجھے یہ لاجک، کسی کو بھی یہ لاجک سمجھ نہیں آتا سنجیدہ آدمی کو کہ مخصوص نشستوں کا کیا مطلب ہے۔ ایک حکومت نے ووٹ حاصل کی یا نہیں کی، حکومت میں بیٹھ گئی، اب اس کو کس نے یہ حق دیا ہے، قانون نے کس طرح حق دیا ہے کہ بھئی تم 25 خواتین کو اپنی مرضی کا MP بنا دو، کوئی ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مرضی کا فیصلہ کرو، نوٹیفیکیشن کروا دو۔ کمال ہو گیا یار۔ تو میں تو سچی بات ہے مخصوص نشستوں کے حق میں ہی نہیں ہوں۔ صرف وہی نمائندے ہیں جو جمہوری راستے سے آتے ہیں، گیٹ نمبر کوئی 4 سے آئے یا کوئی کسی اور ڈکٹیٹرشپ کے راستے سے آئے، جس طرح 8 فروری 2024 میں فارم 47 کی حکومت آئی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور اس بنیاد پر جو بھی مخصوص نشستیں دی گئی ہیں وہ لوٹ مار۔ مشاہد اللہ خان نے کتنا واضح کہہ دیا کہ میں
مطلب ہے، حالانکہ آپ کا اپنا آدمی ہے، اس نے کہا یار میں جو مرضی ہو جائے میں اس پہ فیصلہ کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کا حق تھا مخصوص نشستیں. آپ لوگوں نے کیسے فیصلہ کیا؟ اور وہ جو حافظ حمداللہ صاحب کا آج بیان تھا، کہاں گئی ان کی شریعت اور کہاں گیا ان کا دین ایمان؟ کیا آپ کسی کے حق پہ ڈاکہ مارنے کو شریعت نہیں کچھ بولتی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کس منہ سے یہ نشستیں لے رہے ہیں؟ آپ تو شریعت کے پابند ہیں، شریعت میں تو یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. تو یہ ظلم اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. لہٰذا پاکستان کے اندر وہ لوگ جو جمہوری چیمپئن تھے، پیپل پارٹی، یہ جو بے نظیر گروپ ہے یا زرداری اور بھٹو گروپ ہے، 24 گھنٹے کے منہ کے اوپر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم جمہوری چیمپئن ہیں. خود بھی 2 نمبری کے راستے سے ہمیشہ اقتدار میں آئے اور اب پھر 2 نمبری کو سپورٹ کر رہے ہیں. بجٹ ہو، 26ویں ترمیم ہو، اب 27ویں ترمیم ہو، آئینی بینچ ہو، ہر 2 نمبری کے غیر جمہوری عمل کو پیپل پارٹی نے سپورٹ کی ہے اور کی سیٹیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے حکومت کے اندر، اور پھر کہتی تھی ہمیں حکومت میں آنے کا سوچیں گے. تو یہ جو بھی جمہوری نعرے مارتے ہیں سب کرپٹ ہیں، سب 2 نمبر ہیں، اور یہ لوگ غیر جمہوری راستے سے اقتدار میں آئے ہیں اور اب غیر جمہوری راستے سے مخصوص نشستیں لے رہے ہیں. اور ان کا جو حشر ہونا ہے، آپ 10 سال بھی 27ویں آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں، 10 سال اسمبلی کی مدت بنا رہے ہیں، اور 10 سال مشرف بھی 8-9 سال رہا ہے، وہ بھی اس طرح کا مکہ لگایا کرتا تھا جو مرضی کر لو کچھ نہیں ہوتا. کیا ہوا ہے؟ تو یہ اقتدار جتنا بھی آپ چھین کے لے لیں عوام سے، جب عوام آپ کے غریبانوں کو پکڑے گی پھر میں آپ سے پوچھوں گا، پھر آپ ایک نعرہ لگا کے مجھے کیوں نکالا. بہت شکریہ.